بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا موضوع جو ہے وہ کامیابی کے لیے کیا کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ، آپ جب فارغ ہو جائیں تو دعا کریں، اور دعا میں اللہ فرماتا ہے محنت کریں، خوب کوشش کریں۔ ہمارے علماء کرام نے اس کی تفسیر کی ہے کہ دعا سے مراد وہ دعا ہے، ایک دعا وہ دعا ہے جو نماز کے بعد مانگی جاتی ہے۔ اس سے مراد اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ نماز کے بعد جو دعا مانگی جاتی ہے اس میں خوب کوشش کرو۔ میرے بھائیو دیکھو، اللہ فرماتا ہے اور دعا میں ہی کوشش کرو اور دعا میں ہی محنت کرو۔ تو بتاؤ کیا ہم دوسرے کاموں میں محنت کریں؟ کرنی چاہیے کہ نہیں کرنی چاہیے؟ اللہ ہمیں دعا میں محنت کے بارے میں فرما رہا ہے، محنت کرو، دعا میں خوب کوشش کرو۔ لیکن ہم دعا مانگتے ہی اچھی طرح نہیں ہے، ہماری نیت ہی اچھی طرح نہیں ہوتی، ہم محنت ہی نہیں کرتے، ہماری دعا اس وجہ سے قبول نہیں ہوتی۔ میرے بھائیو اللہ فرما رہا ہے دعا میں محنت کرو۔ ہمیں دعا میں بھی محنت کرنی چاہیے اور دوسرے کاموں میں جو ہماری منزل ہے، جو ہمارا مقصد ہے، جو ہمارا منشور ہے، اس میں بھی محنت کرنی چاہیے، پھر ہم جا کے کامیاب ہوتے ہیں۔ کامیاب بننے کے لیے تو بڑا دل چاہیے، کامیاب بننے کے لیے، بڑا انسان بننے کے لیے، اپنا سگنیچر بنانے کے لیے، اپنا لوہا بنانے کے لیے، اپنا علم بنانے کے لیے، اپنی جوانی بنانے کے لیے، اپنی بات منوانے کے لیے دوسرے کو کہ یہ کام اس طرح کرنا ہے، یہ کام اس طرح کرنا ہے، وہ سب سے پہلے خود عمل کرنا ہوگا۔ سب سے پہلے خود کو آگ میں پھینکنا ہوگا، پھر لوگ جا کر آپ کی بات کو مانتے ہیں، پھر آپ کے علم کو مانتے ہیں، پھر آپ کے سگنیچر کو مانتے ہیں، پھر آپ کی جوانی کو مانتے ہیں، پھر ہر بات آپ کی لوگ مانتے ہیں۔ اگر ہم اس طرح کام کریں گے، محنت کریں گے، اپنے آپ کو آگ میں جلا دیں گے، تو پھر لوگ ہماری بات کو توجہ سے سنیں گے، پھر لوگ ہماری طرف کنونس ہوں گے، پھر لوگ ہماری بات مانیں گے، پھر ہماری جوانی کو بھی مانیں گے، پھر ہمارے علم کو بھی مانیں گے۔ اگر ہم خود ہی محنت نہیں کرتے، خود ہی آگ میں نہیں جلتے، خود ہی اپنے آپ کو نہیں مارتے، تو لوگ آپ کی باتوں سے کبھی بھی عمل نہیں کریں گے، لوگ کبھی بھی آپ کی بات نہیں مانیں گے، لوگ کبھی بھی آپ کی جوانی نہیں مانیں گے۔ اس لیے اپنے آپ کو جلا دیجیے گا، اپنے آپ کو دفن کر دیجیے گا، پھر دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ کس طرح آپ کو رنگ چلاتا ہے، کس طرح آپ کی محنتوں کو کامیاب کرتا ہے۔ ہمیں محنت کرنی چاہیے۔ اچھا، ارے وہ بندہ لوگوں کو کیسے حوصلہ دے سکتا ہے جس نے خود ہی اپنے نفس کے اوپر چھری نہ پھیری ہو؟ ارے وہ بندہ کس طرح دوسرے بندے کو حوصلہ دے سکتا ہے جس نے اپنے ماضی کو چھری نہ پھیری ہو؟ ارے وہ بندہ کیسے دوسرے بندے کو حوصلہ دے سکتا ہے جو اپنے عشق کو نہ بھولا ہو؟ ارے وہ بندہ دوسرے بندے کو کیسے کنونس کر سکتا ہے، کیسے اس سے بات منوا سکتا ہے جس نے اپنے ہی اوپر شیطان کو حاوی کیا ہوا ہو؟ اور وہ بندہ لوگوں کو حوصلہ نہیں دے سکتا، بلکہ وہ خود کسی کے حوصلے میں اٹھتا ہے، بلکہ وہ خود کسی کے حوصلے میں جیتا ہے، بلکہ وہ خود کسی کی جوانی میں جیتا ہے۔ آپ زندگی اس طرح جیے کہ آپ کے حوصلے آپ لوگوں کو حوصلہ دیا کریں، آپ لوگوں کے جوانوں کی کمروں پر تھاپی مارے کہ جوان تو کام کر سکتا ہے، تو کر کام۔ اگر آپ خود کسی کے حوصلے میں ہیں تو اپنے آپ کو بدلیے گا، اپنے آپ کو، اپنے اندر، اپنے ظاہر باطن کو بدلیے گا۔ پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب دین اسلام کا نام لینا شروع کرتے تھے تو لوگ پتھر مارتے تھے۔ چچا ابو جہل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سکا چچا ہو کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر مارتا تھا۔ کیوں؟ انہوں نے جب دین کا نام لینا شروع کیا تھا، کوئی نیا کام شروع کیا تھا، تو لوگ پتھر مارتے ہی مارتے ہیں۔ آپ پریشان نہ ہوا کریں، جب کوئی مصیبت آتی ہے وہ مصیبت نہیں ہوتی، وہ آزمائش ہوتی ہے کہ یہ بندہ کام بھی کر سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آزمائش آتی ہے کہ یہ بندہ کام بھی کر سکتا ہے، یہ ویسے باتیں ہی کرتا ہے۔ اگر آپ باتیں ہی کرتے ہیں تو آپ بس ہو جائیں گے، بس تھک جائیں گے۔ لیکن جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کا نام لینا شروع کیا، لوگ پتھر مارتے تھے، مذاق اڑاتے تھے، لیکن پھر بھی آپ لگے رہے، محنت کرتے رہے، دین کو عام کرتے رہے، دین کی تعلیم کو عام کرتے رہے۔ ایک وقت آیا، آج دیکھ لیں 1450 سال گزر گئے ہیں، انہوں نے محنت ہی اتنی کر کے گئے ہیں دین کو پھیلانے کے لیے کہ آج 1450 سال جانے کے بعد بھی
آج نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر بچہ بچہ قربان ہو رہا ہے. یہ انہوں نے محنت کی ہے دین کو پھیلانے کے لیے. ان کی ایک منزل تھی, ان کا ایک مقصد تھا, انہوں نے اپنے مقصد کو پورا کیا, اپنے مقصد پر محنت کی, اپنے منزل پر محنت کی. اگر وہ محنت نہ کرتے, ادھر ہی چھوڑ جاتے, تو آج تک نہ ہمارے تک دین نہیں پہنچنا تھا, ہم نے ان کا نام نہیں تھا لینا. لیکن انہوں نے اپنے ویژن, اپنے منزل پر محنت کی. دیکھیں, آپ دیکھیں, آج دیکھیں, ساری دنیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دیوانی ہوئی. اللہ فرماتا ہے فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ, جب تو زندگی کے سمندروں سے گزرے گا, جب تو نئے نئے مشاہدات سے گزرے گا, جب تو نئے نئے تجربات سے گزرے گا, جب تو نئے نئے لوگوں سے گزرے گا, جب تو وقت کی اونچ نیچ سے گزرے گا, جب تو لوگوں سے ملے گا, جب تو نئے نئے لوگوں سے ملے گا, جب تو نئے نئی رشتہ داریوں سے گزرے گا, جب تو بے وفائیوں کے سفروں سے گزرے گا, جب تو نئے نئے دوستوں سے گزرے گا, تو تمہارے سینے کے اوپر زخم لگیں گے, اور تمہیں وہ زخم وہ اس طرح چیریں گے کہ تمہارا دل نہیں کرے گا تمہیں کہ وہ اپنی منزل تک پہنچو, تمہارا دل نہیں کرے گا کہ میں اپنا مقصد پورا کروں, تمہارا دل بس ہو جائے گا. لیکن وہ زخم, وہ جو چھری لگتی ہے, وہ جو تلواریں لگتی ہیں, وہ جو خنجر لگتے ہیں, اگر وہ سہتے گے تو اللہ تبارک و تعالی تمہاری محنت کو دیکھ کے, تمہاری لگن کو دیکھ کے تمہارے منزل تک پہنچا بھی دے گا, اور تمہارا مقصد جو ہے وہ بھی پورا کر دے گا.